کا انجیلی بیان، اس کا 14 باب 32 آیت سے 42 آیات تک خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو سنی۔ یہ لکھا ہے، پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گت سمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا۔ ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا، آئے ابا، آئے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں، بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پطرس سے کہا، آئے شمعون، تو سوتا ہے، کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور وہی بات کہہ کر دعا کی، اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں اور وہ نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں۔ پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، بس وقت آ پہنچا ہے۔ دیکھو، ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے، اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ خداوند کے سندر پاک کلام کو پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ زندہ پاک خدا، تیرے شکر ادا کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کی۔ اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اپنے پاک کلام کی سمجھ عطا فرما، ہماری عقلوں کو روشن کر، اپنے پاک روح سے مملو کر، بڑی برکت دے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ آمین۔ کل جب میں اس اسٹڈی کو تیار کر رہا تھا، بڑی خوبصورت جو خداوند نے بات سکھائی، ڈارکسٹ مومنٹس in the life of our Savior, Lord Jesus Christ. میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بات پر غور کیا جائے، ان تمام باتوں کے بارے میں، ان لمحات کے بارے میں جب خداوند نے ان دکھوں کو سہا، ان مصیبتوں کو برداشت کیا۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے تاریک لمحات آتے ہیں، ڈارکسٹ مومنٹس ان آور لائف، جب ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنی سیکنڈ سٹنگ میں ہم اس بات پر غور کریں گے، آفٹر دا اسٹڈی آف دس سبجیکٹ، دا ڈارکسٹ مومنٹس ان دا لائف آف جیزس، ول ٹاک اباؤٹ آور ڈارکسٹ مومنٹ، اور ہمیں کیسے ان میں بہیو کرنا ہے۔ بٹ فرسٹ ٹوڈے I want to talk about the pain and the suffering and the agony of our Savior, Lord Jesus Christ. کل ہم نے نجات کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ خداوند کے پاک روح نے یہ سکھایا کہ نجات ایک بہت بڑا مضمون ہے، مخلصی، رہائی، مکتی، اور اس تمام پروسیس میں، اس تمام عمل میں خداوند یسوع المسیح کے سفر پر جب ہم غور کرتے ہیں
his journey towards the cross. کلوری کی جانب اس کے قدم جب بڑھ رہے تھے. There was a purpose and the mission behind that. And the purpose was our salvation. ہماری مخلصی اور رہائی. So it is very crucial, it is very important. Think about all these moments. When our Savior, Lord Jesus Christ, was arrested, he was taken to the court, he was in isolation, اکیلا, دکھ میں, تکلیف میں, پریشانی میں, ستائے جانے میں. He was going through all these troublous time, difficult time. Thanks God that I have seen all these places. ایک ایسا مقام جہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ اسٹیپس تھے جہاں سے یسوع اپنی صلیب لے کر اس مقام کی جانب بڑھے جس کو کلوری یا گلگتھا کہا جاتا ہے. Very narrow streets. It was very difficult. There was a large crowd. They were following our Savior, Lord Jesus Christ. Slowly, he was carrying this big piece of wood on his shoulder. بھاری صلیب کو اٹھائے ہوئے وہ رواں دواں تھا اپنے اس مقام کی جانب جہاں پر اس کو مصلوب کیا جانا تھا. وہ سیڑھیاں جب میں نے دیکھی, اٹ واز ویری سلپری. وہی ابھی تک جگہیں موجود ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کیسے یسوع اس مقام سے ایک بھاری صلیب کو اٹھا کر جان کرنے کی حالت میں وہ جا رہے ہوں گے. He was kept in a place, ایک ایسی جگہ جو کنویں کی مانند تھی, was like a well, جہاں پر مجرموں کو رکھا جاتا, ان کو لٹکا کے بیچ میں پھینک دیا جاتا. He spent night over there before he was taken to that chief priest. کیفا کے سامنے ان کو لایا گیا. There was a trial, there was a problem in his life. These were the beginning of that terrible moment in his life. He was taking that cross, going through these streets. جب اس کو صلیب پر لٹکایا گیا, it was a very painful experience. But before we will talk about these moments, I just want to take you back in the beginning of that journey. Jesus Christ, he was fully aware about that pain, about that cross, about his destination. His disciples, they were not fully convinced about that. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ شاگرد کہتے کہ نہیں یہ نہ ہو, مصلوبیت کی بات نہ کی جائے. But Jesus was encouraging them. In the Gospel of John chapter 14, خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے یہ الفاظ کہے, اس کا پس منظر یہ ہے, خداوند ان کو صلیب کے بارے میں بتا رہے تھے. Chapter 13, Gospel of John. This was talking about his crucifixion. And they were very upset. All the disciples, they were sitting there. And this was saying, your heart must not be troubled. تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. شاگرد کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کہاں جاتے ہو, پھر راہ کس طرح جانے. یسوع نے کہا, راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کو غیر باپ کے پاس نہیں آتا. یہ گفتگو جاری تھی. شاگردوں کو خداوند انکریج کر رہے تھے, ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. As a leader, you can see the character of our Savior, Lord Jesus Christ. وہ اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے شاگردوں کو
دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو معلوم تھا کہ کیسی موت مرنے کو ہے. دیٹ واز دا بگننگ آف دیٹ جرنی. جب وہ اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے. بعد گتسمنی میں ہم ان تاریک لمحوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا پڑھا. یہ مقام میں نے دیکھا, وہ جگہ دیکھی. Why I'm saying that? I would like to give you assurance. I want to make you realize I'm not telling the story. It's a historical fact. All these places are there. وہ تمام مقام آج بھی وہاں پر موجود ہیں جہاں پر یسوع چلتے ہوئے اس گلگتہ تک پہنچے. وہ جگہ آج بھی موجود ہیں. These are the internal and external evidence. جہاں پر ہم ان شواہد کو, ان تمام ایویڈنس کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں. The Bible is the most reliable book. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ بکنے والی یہ کتاب ہے. اور وہ مقام آج بھی موجود ہے جہاں پر یہ سب واقعات رونما ہوئے. خدا کا شکر ہو کہ خدا نے وہ جگہ دکھائی. That's why I'm fully convinced about the crucifixion of our Savior Lord Jesus Christ. باغ گتسمنی جہاں پر خدا یسوع مسیح دعا کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے. خدا یسوع مسیح ان تاریک لمحوں میں اپنے باپ سے جب دعا کر رہے ہیں. These are beautiful words. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اے ابا, اے باپ, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے. اے باپ, آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہو, تو بھی جیسا آپ چاہتے ہو ویسا ہو. جو آپ کی مرضی ہے وہ پوری ہو, میری نہیں, آپ کی مرضی پوری ہو. بڑا خوبصورت لفظ ہے ابا, باپ. اپنائیت ہے اس میں, پیار ہے, ٹرسٹ ہے. آرامی زبان کا یہ لفظ ہے ابا. بہت خوبصورت لفظ ہے. خدا یسوع مسیح اپنے باپ سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک کنفیوژن جو میں دور کرنا چاہتا ہوں. لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی دعا ہے اور یہ کیسا شخص ہے. دو باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا in relation to our Savior Lord Jesus Christ. He is perfect God and perfect human being. At that time, when he was praying in that garden of Gethsemane, he was a human person. He was a person جس کو دکھ تکلیف کا احساس ہوتا تھا, جو کہ انسان بھی ہے لیکن کامل انسان ہے, پرفیکٹ مین. وہ وہاں پر ایک انسان ہوتے ہوئے اپنے آسمانی باپ سے دعا کر رہے ہیں. There shouldn't be any confusion about the person of our Savior Lord Jesus Christ. وہ ایک انسان تھا جسے دکھ اور تکلیف کا, پیاس کا, بھوک کا, درد کا احساس ہوتا تھا. اور وہاں پر گتسمنی میں ان تاریک لمحوں میں, تاریک رات میں وہ اپنے آسمانی باپ سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. That was a temptation. And then temptation was from the devil. He was in the spiritual warfare. ایک جنگ تھی جو جاری تھی. And he was fully prepared and equipped for that war. Unfortunately, the disciples, those who were with him, they were not fully prepared. بار بار وہ سو جاتے تھے اور خداوند یسوع جا کر ان کو اٹھاتے تھے, جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. He was concerned about his disciples. جاگو, دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. There was a awareness, the warning, because they were with him in that war.
یسوع ان کو یہ بات بتا رہے تھے، اٹس ناٹ ٹائم فار ریسٹ، اٹس اے ٹائم فار دا اسپرچل وارفیئر۔ ہم بھی بہت دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں، ہم یسوع کے ساتھ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پترس نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑوں گا، اس نے یہ وعدہ کیا۔ دیکھیے مرکز کا انجیلی بیان اور اس کا 14واں باب، اس کی 29 آیت۔ پترس نے اس سے کہا، گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ جیسس، آئی ول بی ود یو، آئی ایم سو اسٹرانگ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو یو۔ بٹ جیسس واز اویئر اباؤٹ دیٹ۔ یسوع سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن اس سے بہت زور دے کر کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اسی طرح اور سب نے بھی کہا، not only the preacher but rest of the disciples, they were also declaring, oh, we're not going to leave you, I'll be with you. But in our everyday life we can see how many times we are making such commitment. ہم خدا سے وعدہ کرتے ہیں، خداوند نہیں، ہم کبھی بھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑیں گے۔ بٹ سو مینی ٹائم وی آر نیگلیکٹنگ کرائسٹ، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس کے دکھوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے وتھ کرائسٹ ان دیٹ ڈارکسٹ مومنٹ۔ ہم ان دکھوں میں، آپ کہیں گے جی وہ کون سی ڈارکسٹ مومنٹ ہے؟ لسن کیئرفلی۔ Well, there will be a judgment, and Jesus will be there. He will judge the world. کہے گا کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے، جب میں قید میں تھا تم میرے پاس نہیں آئے، جب میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہ کی۔ لوگ کہیں گے، خداوند کب تو بھوکا تھا، کب تو ننگا تھا، کب تو بیمار تھا؟ خداوند کہے گا، جب تم نے ان میں سے چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا۔ آئی ملاؤنو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ The people, those who are suffering, the people, those who are carrying the image of God around us, in their darkest moment, when we're not looking after them, جب ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، we are ignoring Christ، ہم یسوع کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ The world is living in darkness، لوگ اس وقت جس تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، so many times we are ignoring people۔ سامری، نیک سامری کی کہانی کو ذہن میں رکھیے۔ کاہن آیا، اس نے اس کو نظر انداز کر دیا، وہ جو زخمی حالت میں تھا، جس کو ڈاکو نے مارا کوٹا اور راہ کے کنارے چھوڑ کر چلے گئے۔ لاوی آیا، اس نے اس کو اگنور کر دیا۔ They were concerned about their rituals, about their religious practice۔ سامری نے اس کو اٹھایا، اپنے جانور پر لادا، اس کی تیمارداری کی، اس کے لیے پیسے خرچ کیے۔ In that darkest moment of that person who was wounded, he helped him، اس نے اس کی مدد کی۔ کاہن اور لاوی کہیں گے کہ جی ہم نے تو اس کو نہیں مارا تھا، ہم نے تو اس کے ساتھ ایسا کچھ برا نہیں کیا تھا، تو ہمیں کیوں ایسا کہا جائے، ہمارے بارے میں ایسا کیوں سوچا جائے؟ عزیزو، they failed to show the true love۔ اگر انہوں نے اس کو ادھواں چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے حقیقی محبت نہیں کی۔ In the darkest moment of our brother and sister, if we are ignoring them, we are lazy، ہم سو جاتے ہیں، یسوع کے ساتھ نہیں ٹھہرنا چاہتے۔ یسوع دکھی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، he was ready for that crucifixion۔ That was the darkest moment in his life۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سلیب پر جب یسوع نے جان دی
That was a terrible time, very painful time, the darkest moment in his life. وہ جو چند گھنٹے جن پر ہم گڈ فرائیڈے پر فوکس کرنے کو ہیں، وہ دوپہر کا وقت جب وہ اس گرمی میں، اس تکلیف کی حالت میں سلیپ پر لٹکے ہوئے تھے، ان کے کوڑے مارے گئے، اور جب یہ کوڑے مارے جاتے اس میں کیل ہوتے، اس میں ہڈیاں ہوتی، باریک ہڈیاں، اور جب وہ کوڑا مارا جاتا تو جسم پر سے کھال ادڑ جاتی۔ یسوع پیاسے، بھوکے، زخموں سے چور، سر پر کانٹوں کا تاج، پاؤں میں کیل، ہاتھوں میں کیل، and you can imagine with the scorching light of the sun، اس دھوپ کی تپش سے جب وہ زخم جو ہے وہ سوکھ رہے ہوں گے، جب وہ خون سوکھ رہا ہوگا، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی یسوع کو، میرے اور آپ کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے اس نے صلیب پر یہ دکھ سہا۔ He was distressed، painful، دکھ میں، تکلیف میں۔ اب دو طرح کے دکھ تھے یسوع کی زندگی میں۔ While he was on the cross، he was hanging on that cross۔ پہلا جو بڑا دکھ تھا، the people those who were around him when he was feeding them، جب ان کو کھانا کھلاتا تھا، جب ان کے مردوں کو زندہ کرتا تھا، جن کے لنگڑوں کو وہ چلاتا تھا، جب ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ شاگرد جو اس کے ساتھ رہتے تھے، جینے اور مرنے کے وعدے کرتے تھے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ His beloved friend، his beloved disciple Peter، Jesus was looking around، where are these people؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ مرنے اور جینے کے دعوے کرتے تھے، جن کے بچوں کو میں نے زندگی دی، جن کے بھائیوں کو میں نے زندہ کیا، جن کوڑیوں کو شفا دی، کہاں ہیں وہ لوگ اس تاریخ لمحات میں؟ There was a tiny community، those who were standing there۔ سپاہی، صوبے دار، کچھ لوگ چکے شاید اس بات سے ناراض بھی ہوں گے کہ جی ہم تو سوچتے تھے کہ یہ مسیح ہے، یہ بادشاہ ہے، سلطنت کرے گا۔ They were not very happy people۔ They were his close friend، his mother Virgin Mary، she was there، یہ ہونا وہاں پر تھا۔ What about the rest of the people؟ That was an emotional pain، جذباتی ایک جو دکھ تھا، emotional feeling is very very difficult۔ یار کدھر گئے وہ سب؟ میرے دوست کہاں ہیں؟ I'm all alone on that cross۔ There were people those who are very near to Christ، very near to Christ when he was walking on the street۔ اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ او سر ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سر we want to receive the everlasting life۔ یسوع کہہ رہا تھا کہ وہ کدھر ہے؟ There were people those who were near the cross but they were away from Christ۔ صلیب کے نزدیک تھے لیکن یسوع سے دور تھے۔ Romans، Gentiles، all sort of the people، they were watching that painful death of our Savior Lord Jesus Christ۔ آج یسوع اپنے ارد گرد نظر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے میں نے اپنی جان دی، میں نے اپنا خون بہایا۔ Why they are not sincere to me؟ Why they are not faithful to me؟ آج چرچز کے اندر جو خالی چیئرز ہیں،
جو خالی پن ہے ہماری زندگیوں میں، خدا ان کے گھر میں، یسوع جب اس پر نگاہ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہی از آسکنگ دس کوشچن، ویئر آر یو؟ کیا آپ میرے ساتھ چند لمحے جاگ نہیں پائے؟ ہو بھائی صاحب، صبح سویرے کون اٹھ کے آئے عبادت کرنے کے لیے؟ ہم تو اپنے کنوینئنٹ ٹائم پہ آئیں گے. ہاں 10:30 بجے والی ٹھیک ہے سر. نہیں نہیں، تھوڑا سا اور سو لیں گے، 2 بجے چلے جائیں گے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. ہم یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے. جب ہم سن رائز سروس کی بات کرتے ہیں، طلوع آفتاب کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنی نیند کو قربان نہیں کرنا چاہتے، صبح سویرے نہیں آنا چاہتے. ہاں ذرا تیار ہو کے اچھے طریقے سے کپڑے شپڑے پہن کے 2 بجے جائیں گے. لوگ کیا کہیں گے جی اگر ایسے صبح سویرے چلے گئے؟ ہم اس کے ساتھ نہیں جاگتے، ہم اس کے ساتھ نہیں روتے، ہم اس کے ساتھ دکھ نہیں سہتے. ویری ویری کلوز ٹو دا کراس بٹ اوے فرام کرائسٹ ان دیٹ ڈارکسٹ مومنٹ. کیا آپ یسوع کے ساتھ دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ پالوس کہتا ہے جب ہم اس کے ساتھ مریں گے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب آپ اس کے ساتھ دکھ سہیں گے، look around the persecuted church, all the people they are paying the price for their faith throughout the world. Emotion killing ہے، physical killing ہے، mental killing ہے. People they are raising this question, where are my brother and sister? Why they are not taking care of me? Oh, this is the wrath of God. خدا کا غضب جو یسوع نے اپنے اوپر لے لیا. That's why he was crying in that darkest moment in the Calvary. He was thinking about our sin. Oh, میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹی. Why you should pay the price of your sin? I will pay for that. میں قیمت ادا کر دوں گا. You don't need to worry about that. Do you acknowledge that love? Do you understand who paid the price of your sin? We are ignoring. We are ignoring our brother and sister. میں 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بڑی ماں. And definitely, I'm fully assured that she was Christian. 77 years old lady. So simple. She was asking that person who was having the interview کہ بیٹا میں بڑی ماں ہوں، میں کہاں سے روٹی پوری کروں؟ میرا شوہر مر گیا ہے، میں بیوہ ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے میرے سے شناختی کارڈ بھی لے لیا، میرا آئی ڈی بھی لے لیا ہے، میں نے فوٹو کاپی بھی دی ہے. دے آر ناٹ فیڈنگ می، دے آر ناٹ گیونگ می اینی تھنگ. ویڈیو بن رہی ہیں، او جی بڑے کھانے دیے جا رہے ہیں. سیلف گلوریفیکیشن، اپنے آپ کو جلال دینے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے. ماں بچاری رو رہی تھی. اسے اپنا ایڈریس دیا کہ میں یہاں پر کوڑ لاکھوں میں باہر کالونی میں رہتی ہوں. She was crying. She was begging for food. She was not asking for the big palace, کو محل نہیں مانگ رہی تھی، روٹی مانگ رہی تھی. It's ashamed. شرم کی بات ہے. The brothers and sisters, those are living around there, nobody bothered کہ ہمارے ساتھ کے گھر میں کسی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ بچے جو سڑک پر ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کیا ان کو جوتی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ جو میری بہن ننگے پن کا شکار ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے؟ یعقوب کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. خدا ان کا بندہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہو، ننگا ہو، اور ہم اس کو کہیں گے جا کھا پی سیر ہو، اور اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیں، پہننے کے لیے کچھ نہ دیں، ایسا ایمان مردہ ہے. I've been areas where children they don't have such things. خواتین جن کے تن پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے. I've seen that poverty from my own eyes.
in their darkest moment. That's not their darkest moment. In fact, it's the darkest moment of our Savior, Lord Jesus Christ. खुदा ने कहा कि जब आपने किसी छोटे के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ किया. These people, they are carrying the image of God. Why we are ignoring them? क्या फायदा ऐसे रोजों का, ऐसी मजहबी रियाजत का? देखिए खुदा उनका पाक कलाम में बताता है कि जब हम अपना दिल जो है वो भूखे की तरफ माइल नहीं करते. मैं इन आयात के साथ खत्म करूंगा. इट्स वेरी वेरी पेनफुल. ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ दह बात है. सुनिए, रोजे की जो हकीकत है, ईसाया उसका 58 बाब, अज़ाया चैप्टर 58. सुनिए उसकी 4 आयत से. देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो. बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते जो कि वो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए. क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के साथ में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए. क्या उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल है? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देकर उसे पहनाए और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे? व्हाट्स द रिवॉर्ड ऑफ दैट? तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी. तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चिंडावल होगा. तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा. तू चलाएगा और फरमाएगा मैं यहां हूं. Why God is not listening to our prayer? Because we are so self-centered. हाँ, इन दिनों में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी जो है ना वो मशहूरियां आ रही हैं, बिकॉज इस मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में, कि जी ये जो रेस्टोरेंट है इसमें आप जाएं खाना खाएं, 3,000 4,000 आप दें बुफे में और आपको पता नहीं कितनी किस्म के खाने वहां पे मिलेंगे. एंड पीपल दे आर स्टैंडिंग इन क्यू. दे वांटेड टू एंजॉय दैट मील. ओ हम एंजॉय करेंगे, शाम को खाना खाएंगे, खुश होंगे. दे आर फीडिंग देयर स्टमक. They are ignoring the poor people, those who are living around them. And I have seen from my own eyes, भूखे बच्चे जो रेस्टोरेंट के बाहर औरतें भीख मांगती, बच्चे देख देख रहे हैं कि वो शख्स सामने बैठा हुआ जनाब खा रहा है, पेट भर रहा है, उसके पेट में गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो ठोंस रहा है अपने अंदर उस खुराक को कि जी मैंने पैसे दिए हैं, मैंने इसको पूरा करना. ऐसे रोजा नहीं, ऐसा रोजा खुदा हमको पसंद नहीं है. I'm not talking about only one community. I'm talking about all the people, those who are after these rituals, whether they are Christian, Muslim, Hindu, whosoever they are. If we are ignoring the people around us, we're not showing the true love to them, we are answerable to God. In his darkest moment, Jesus was not thinking about himself. जान करने की हालत में स्लीप पर, he was asking for the forgiveness of the sins of the world. The people, those who were standing around there, आई बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं. He was not thinking about his pain. He was thinking about the forgiveness of other people. आई बाप इनको माफ कर. छोड़े जाने में, सताए जाने में, दुख में, जान करने की हालत में, इन हिज डार्केस्ट मोमेंट, तारीख लम्हों में भी वो दूसरों के बारे में सोच रहा था. सोचिए, जानिए, मदद कीजिए दूसरों के बारे में इन योर डार्केस्ट मोमेंट. ये आप पर फर्ज है. ये वो रोजा नहीं जो खुदावंद चाहता है कि आप अपने दिल को भूखे की तरफ माइल ना करें, जुल्म की जंजीरें ना तोड़ें. दुआ कीजिए कि खुदावंद ऐसा करे कि हम उनके बारे में सोच सकें जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, जिनके बारे में खुदावंद ने सोचा, मेरे और आपके बारे में. आइए हम दुआ मांगे. लेट्स प्रे.
आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदा, हम तेरे सुंदर चरणों में आते हैं। हम तुझसे माफी चाहते हैं कि जो कुछ हम पे करना वाजिब तो हमने नहीं किया। हमने हमने अपने दिल को भूखे की तरफ माइल नहीं किया। हमने लोगों के नंगेपन पर निगाह नहीं की। खुदावन, हमने बीमारों की मजाज पुरसी नहीं की। हमने कैदियों को नहीं देखा। खुदावन, हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं, हमें माफ कीजिए, हम पर हम कीजिए, हमें अकल और दनाई दीजिए। हम आपके साथ नहीं जाग पाए। जब हम खुदावन तेरे लोग हैं, खुदावन हम तेरे उन दुखों को नजरअंदाज करते हैं। हम उन तारीक लम्हों को नजरअंदाज करते हैं जबकि खुदावन तूने हमारे लिए दुख सहा, सलीबी मौत को हरा दी। तेरे खून की बूंदों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कील और कांटों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त दुआ करते हैं, तेरा खुदावन हमें दानाई दे, अकल दे, फहम दे। अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में उंडेल, ताकि हम उन लोगों के बारे में सोच सकें जो कि दुखी हैं, परेशान हाल, wherever they are, your people, they are being persecuted, they are suffering physically, mentally. Almighty God, we ask your blessing upon them. We pray for all the people, those who got the money, those who got the resources, those who got the food, but they are not ready to share all these resources with your people. Because we believe that each and everything belongs to you. सब कुछ तेरा ही है। खुदावन, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हम तुझसे लेकर अपनी सब जरूरतों को पूरा करते हैं। हम तेरी परवरदिगारी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त दुआ करते हैं, प्यारे खुदावन, तुम्हारी गलतियों को, कोताहियों को माफ फरमा। हमें नई सोच दे, नया दिल दे, तमाम संगीन दिल को निकाल और गोश्तीन दिल अता फरमा। प्यारे खुदावन, ये ईस्टर, ये क़यामतुल मसीह, खुदावन हम सब के लिए मुख्तलिफ हो। जब हम तेरे दुखों को याद करते हैं, जब हम तेरी मुसीबतों को याद करते हैं, उन तारीक लम्हों को याद करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तुम सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु के कातिल नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस अपने कसूरों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। बाय नोबल को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।